رات کا وقت تھا، سب اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ میں نے اپنے کمرے سے گردن باہر نکال کے دیکھا تو کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ جب مجھے مکمل طور پر یقین ہوا کہ کوئی بھی نہیں باہر تو میں نے نرسن سے کہا کہ باہر کوئی بھی نہیں ہے، تم اب اپنے پوزیشن جا سکتی ہو۔ نرسن نے کہا، باہر ہر رک کے دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ ناصر کا کمرہ کون سا ہے؟ میں نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ سامنے والا کمرہ ناصر کا ہے اور ساتھ والا کمرہ ماں اور ابو کا ہے، غلطی سے بھی اس کمرے میں نہ جانا۔ ناصر نے کہا کہ کیا خیال ہے رات کے اس وقت تمہاری ماں اور ابو کیا کر رہے ہوں گے؟ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا کہ وہ بھی وہی کر رہے ہوں گے کہ تم ناصر کے ساتھ کرنے جا رہی ہو۔ اپنے کام کو سوچو، دوسرے کی چگسی لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نرسن نے کہا، کیا ہوا گیا یار، میں نے تو بس ایسے ہی بول دیا تھا۔ مجھے نرسن سی باتیں اب بہت الجھن ہو رہی تھی۔ ایک تو میں عمر کی وجہ سے پریشان تھی اور اوپر سے نرسن مجھے تنگ کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے نرسن کی وجہ سے اپنا فون بھی بند کر لیا تھا۔ اگر میرا فون آن ہوتا تو اب تک عمر نے کالز کی میری ویسے ہی لینی تھی۔ میں نے نرسن سے کہا کہ اب جاؤ گی یہاں کھڑی ہو رہو گی؟ میں نے غصے میں کہا کہ یار پھر یہ سوچ رہی ہو کہ ناصر یہ کام بھی یہاں آ کر ہی کرے گا کیا میرے ساتھ؟ نرسن نے کہا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت ہی ضروری کام ہو جو میرے جاننے پر ہی ہو سکتا ہے۔ میں نے آنکھیں دکھاتے ہوئے نرسن سے کہا کہ یار تو مجھے یہ بتا دے کہ تو جا رہی ہے یا نہیں؟ نرسن نے کہا، ہاں اچھا میں جا رہی ہوں۔ میں سوتی ہوئی کیا کچھ کرتی ہوں دیکھنا کے لیے یہاں پر رکو تو نرسن مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہاری اور ناصر کے درمیان یہ سب کروانے کی بہت بڑی غلطی کر دی۔ نرسن نے کمرے سے جاتے ہوئے ایک قصہ لگایا اور کہا کہ ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں اور تم بلوا لے اپنے کسی پرانے یار کو یا پھر کسی کلاس فیلو کو۔ میں نے کہا کہ نرسن کے بچے تو بچ جائیں مجھ سے بس۔ اور اس کے بعد نرسن سیدھی ہی ناصر کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے جب فون آن کیا تو ایک دم سے بہت سارے کالز اور بہت سارے میسج آنے لگے اور سب کے سب عمر کے تھے، ایک بھی میسج کسی اور کا نہیں تھا۔ اور پھر ان میسج کے بعد ایک کال آئی عمر کی، اور جب میں نے کال پر آپ کو تو کال کی، اٹھاتے ہی عمر نے کہا کہ کیا فون کیوں بند کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے معلوم ہی تم غصے میں ہوگے۔ عمر نے کہا کہ تم میرے غصے کو چھوڑ دو، میں ابھی آ رہا ہوں تمہارے پاس اور میں کرتا ہوں۔ مجھے غصے کیا کہ اور پھر عمر نے کال بند کر دی۔ مجھے عمر کی یہ بات سن کر عمر پر بہت پیار آ رہا تھا۔ عمر کا انتظار تھا۔ میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ کمرے کی کھڑکی پر کوئی لائٹ مار رہا ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ عمر آ چکا ہے۔ میں نے تیزی سے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی اور پھر نیچے دیکھا تو عمر ہی تھا۔ میں نے بھاگ کر نیچے گئی اور میں نے درمیان والا دروازہ کھولا، عمر کو گھر میں داخل کیا، اپنے ہاتھ لے کر چستی پر چپکا اپنے کمرے میں لے کر گئی۔ میں داخل ہوتے ہی عمر نے مجھے دیوار کے ساتھ لگا لیا اور جلدی سے میرے ہونٹوں پر اترنے کی بو کی۔ عمر نے اتنی زور سے کاٹا کہ مجھے بہت محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے پھر بھی عمر کی طرف منہ کیسے رکھا؟ مجھے عمر اس وقت اچھا ہی بہت لگ رہا تھا کہ میں نے عمر کو اتنی دن خود سے دور رکھا۔ عمر نے آہستہ آہستہ میرے ساتھ کپڑے اتارنا شروع کر دیے۔ میں نے بھی عمر کے کام میں کوئی ملازم نہیں کی کہ میں نے عمر کا ایک ہاتھ لمحے کے لیے روکا ہوا۔ میں نے جانتی تھی کہ میں نے اسے خود سے دور رکھا ہے، وہ اپنے اس دوستی کا غصہ مجھ پر ایسے ہی نکالے گا۔ وہ مجھے وحشیوں کی طرح نوچنے لگا اور مجھ سے احساس دلانے لگا کہ اب تم اگر مجھے خود سے دور رکھو گی تو میں ایسے ہی پیش آؤں گا۔ میں عمر کو بہت اچھی سے جانتی تھی کہ مگر مجھے اس کے عمل سے ایک بہت پیار احساس ہو رہا تھا۔ میں اس کی جنتوں کو سمجھ چکی تھی، اس لیے بے حسن پڑی رہی، اس کے آگے لیٹتی رہی۔ اس کے موٹے سے مجھے آج کوئی بھی پریشانی نہیں تھی۔ اس نے مجھے بیڈ پر لٹا دیا، میں بھی چپ چاپ لیٹ گئی تھی۔
آج تمہارے دن ہے، آج تم جو بھی کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو۔ تمہیں آج حق حاصل ہے کہ تم آج مجھے اپنے غصے کے ساتھ رونقتے چلے جاؤ۔ مجھے اس وقت عمر ایک ضدی بچہ نظر آ رہا تھا کہ جس کی اگر ضد پوری نہ کی جائے تو وہ نہ تو خود آرام سے بیٹھے گا اور نہ ہی گھر میں کسی کو سکھ کا سانس لینے دے گا۔ کچھ وقت کے بعد جب عمر کا غصہ ٹھنڈا ہوا تھا، اس نے مجھ پر اپنی گرفت کمزوری کر دی تھی اور مجھے بھی معلوم ہو گیا تھا کہ عمر اب ہو چکا ہے۔ میں نے ایک دم سے کہا کہ کیا ہو گیا؟ غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا؟ تمہارا موٹر کو بھی سکون مل گیا؟ اب میری بات سنو کہ نہیں؟ عمر نے کہا کہ میں نے تمہاری بات کیا سنوں؟ تم نے نرسن کو نہ جانے کیا سمجھ رکھا ہے، اس کے آجانے سے تم مجھے تو جیسے ہی بھول گئی ہو۔ میں نے کہا کہ میری جان، میں تمہیں بھول نہیں گئی، میں تمہیں بھول بھی نہیں سکتی ہوں، یہ تم کبھی سوچنا بھی مت، تمہیں بھول جاؤں گی۔ عمر نے کہا کہ جانتا ہوں، میں نظر آ رہی ہو مجھے تم کیا سمجھتی ہو مجھے، اور میں تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہوں۔ میں نے عمر کے ماتھے سے بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئے کہا کہ تم مجھے نہیں روکو گے۔ عمر، لڑکی جب ایک لڑکے سے پیار کرتی ہے تو پھر پیچھے ہٹ جانے کا نہیں سوچتی، اور تم اتنا کچھ کر چکے ہو کہ میں چاہ کر کے بھی تم سے دور نہیں ہو سکتی ہوں۔ عمر نے کہا کہ یار، مجھے تو ایسے والا پیار کیا کرو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، نہیں کرتی، مگر اب تمہارا سب کچھ ہو گیا تو چلو چلے، اب میں تمہیں گھر سے باہر چھوڑ کے آتی ہوں، اور ویسے ہی آج کل نرسن یہاں ہے تو آج کل کے لیے تھوڑا وقت ہی دے دو میں تمہیں، اور پھر جب وہ چلی جائے گی تو پھر ساری رات ہمارے لیے ہے۔ میں نے ناصر اور نرسن کے درمیان وہ سب کروا دیا ہے جو ہم کرتے ہیں ہر روز۔ عمر نے کہا کہ اچھا، تو نواب داری کو عشق ہو گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں، جو بھی ہے، اگر اب نہ ہو تو میرے بھائی کے ساتھ کر رہی ہو، وہ جو بھی کر دے گی۔ میں جب عمر کو گھر سے باہر چھوڑ کر آئی تو ہمارے حسیائی کا لڑکا تھا آصف، اس نے عمر کو ہمارے گھر سے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس ناول کا اگلا حصہ آنے والی قسط میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری نالج پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ دوستوں کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو بآسانی مل سکے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ہے۔